السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم مریم نواز کی جانب سے جو لائف سٹاک کارڈ کا آغاز کیا گیا ہے، یہ کیا چیز ہے، آپ نے اس کے لیے بلا سود قرض کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، کیسے فارم فل کرنا ہے۔ فارم ہم نے آن لائن اوپن کیا ہوا ہے، جسے آپ نے اپنے موبائل سے ہی آن لائن پے کر دینا ہے، مطلب رجسٹر کر دینا ہے اپنا۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی سب سے پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، کائنڈلی اسے لائک ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے مطلب کیسے اپلائی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لائف سٹاک کارڈ ہے کیا چیز۔ تو یہ بیسیکلی کارڈ جو ہے ایک لون سکیم ہے، یعنی کہ جن کے پاس مویشی جانور ہیں، جو کسان مویشی پالتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضوں کا اجرا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے۔ اب اس میں آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لائف سٹاک کارڈ 5 سے 20 نر جانور، جس میں کٹڑے یا بچھڑے جسے کہتے ہیں، اس کے بعد رکھنے والے مویشی پال کسانوں کے لیے 5,40,000 روپے تک بلا سود قرضہ جات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مطلب اسکیم کا آغاز کر دیا گیا۔ اب اس کا آلریڈی جو پہلے اور دوسرے مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد یہ تیسرا مرحلہ کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ اب اس کے تحت آپ اپنا موبائل سے ہی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے پاس مطلب کتنے مویشی جانور ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ لائف سٹاک کارڈ کے حصول کے لیے ضروری ہدایات مینشن ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ پنجاب کے رہائشی ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آؤٹ آف پنجاب سے کوئی بھی صوبے سے تعلق رکھنے والے امیدوار اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے، کم از کم اپنے 5 نر جانوروں، جس میں بچڑے کا مالک ہو، کم از کم یعنی کہ 5 آپ کے پاس بچڑے ہونے چاہیے۔ ان کی عمر جو ہے وہ اس کا یہاں پہ مینشن نہیں کیا۔ تو اس کے بعد فعال موبائل سم درخواست دہندہ کے نام پر رجسٹرڈ ہو، یعنی کہ جس موبائل سم کو آپ نے اپلائی کے دوران یوز کرنا ہے، اس کا آپ کے اپنے اپنے سی این ایس سی کارڈ پر رجسٹرڈ ہونا بھی لازمی ہے۔ تو اس کے بعد جو آخر والا پوائنٹ ہے، یعنی کہ چوتھا پوائنٹ، اس میں درخواست دہندہ درست شناختی کارڈ کا حامل ہو جس کی مدت میعاد باقی ہو، یعنی کہ آپ کا جو کارڈ ہے سی این ایس سی کارڈ، یہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے اپلائی کے دوران۔ ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں، لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے ہر تحصیل کے رجسٹر ڈیلر سے ونڈا، سائلیج اور منرل مکسچر خریدا جا سکے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ لائف سٹاک حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی اپنی شاپ پہ، جو آپ کی سٹی میں شاپ ہوتی ہے جس سے آپ ونڈا جات خریدتے ہیں، جو جانوروں کی خوراک خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس میں ونڈا ہوتا ہے، سائلیج ہوتا ہے، اس کے بعد منرل مکسچر ہوتے ہیں، یہ آپ سبسڈی کے ساتھ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو آپ چیز لیں گے، اگر آپ ایک گٹو لیں گے ان سے، اس میں اگر بالفرض اس کی 2,000 روپے قیمت ہے تو کچھ نہ کچھ قیمت جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب اپنے کھاتے سے ادا کرے گی اور کچھ آپ دیں گے۔ تو اس طرح آپ اپنے جانوروں کے لیے سبسڈی کے ساتھ اپنی خوراک، جو جانوروں کی خوراک ہے، وہ حاصل کر سکتے۔ تو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ آن لائن ہے، آپ نے اپنے موبائل سے ہی اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے درخواست جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، 15 جولائی سے اپلائی اس کے سٹارٹ ہیں۔ لائف سٹاک کارڈ سے 25% کیش نکلوانے کی سہولت بھی موجود ہے، یعنی کہ 5,40,000 اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو 5,40,000 میں سے 25% آپ نقد کیش بھی نکلوا سکتے ہیں اپنی کسی اور ضرورت کے لیے۔ لیکن یہ خاص جو ہے، یہ اسی اسکیم میں مطلب جانوروں کے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے ہی اپنا جو ڈیزرو ہے اسے پہ ہی استعمال کریں، یعنی کہ جانوروں پہ استعمال کریں۔ اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ ان کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے فارمر نیم، اپنا نام لکھنا ہے، درخواست دہندہ کا نام آئے گا یہاں پہ، اس کے بعد یہاں پہ سی این آئی سی نمبر آپ نے ڈیشز کے بغیر لکھنا ہے، اس کے بعد نیچے وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جو آپ کے سی این آئی سی کارڈ کے مطابق یعنی کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔
تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اپنی ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے، بلکہ یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کافی ساری سٹیز کے نام مینشن ہیں۔ اب آپ نے اپنی ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر ہماری فیصل آباد ہے تو ہم فیصل آباد پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں فیصل آباد کی جتنی بھی ڈسٹرکٹ اس میں مطلب شامل ہیں تو اس کے سامنے آپ کی لسٹ جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنیوٹ، فیصل آباد، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، یعنی کہ فیصل آباد خود بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کے بعد چنیوٹ، جنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، فیصل آباد کی یہ مین 3 ڈسٹرکٹ ہیں۔ اب ان میں سے جو آپ کی ڈسٹرکٹ ہوگی آپ اسے سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آگے یہاں پہ کلک کر کے اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کی تحصیل۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موضع یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی موضع ہے آپ اپنے لحاظ سے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے، لیکن اگر ہمارے لحاظ سے لالیاں اربن ہے یعنی کہ شہر ہے تو ہم یہاں پہ اسے ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4NJWMK۔ اب آپ نے اسی ترتیب سے اس میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس باکس کو چیک لگانا ہے، پھر آپ نے رجسٹر کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلائی اس اسکیم کے لیے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایسے اپلائی کرنا تھا۔ اگر اس میں مزید اپڈیٹ آئے گی گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چینل پر اس کی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، لیکن یہاں تک ہم نے آپ کو پوری کوشش کی ہے کہ سمجھائیں آپ نے اس اسکیم میں کیسے لون اسکیم کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔